دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شیخ رشید کی زندگی کے بارے میں 10 دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ ہم آپ کو شیخ رشید کے خاندان، والد والدہ کے بارے میں بتائیں گے اور آخرکار شیخ رشید کی اپنے والد بہن بھائیوں سے کیوں نہیں بنتی تھی۔ شیخ رشید ایک مرتبہ خودکشی کیوں کرنے لگے تھے۔ شیخ رشید کو ایوب خان نے ایوان صدر سے کیوں نکالا۔ پنڈی بوائے کے نام سے مشہور شیخ رشید کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی اور کیا وہ پوری ہو سکی، اور اپنی کتاب میں انہوں نے شادی نہ کرنے کی کیا وجہ بتائی۔ جب ضیاء الحق کے دور میں شیخ رشید نے سرعام کلاشن کوف سے فائر مار کر ایک بندے کو قتل کر دیا۔ بھٹو شیخ رشید کو قومی بدماش کیوں کہتے تھے، اور آخر میں ہم آپ کو لال حویلی کی تاریخ بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، شیخ رشید 1950 میں بابڑا بازار راولپنڈی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام شیخ محمد رشید ہے، جو کہ ایک سیاستدان رہے ہیں۔ شیخ رشید کے والد ماضی میں قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ رشید والدہ کے قریب تھے، مگر والد سے کبھی نہیں بنی۔ بہن بھائیوں سے بھی ہمیشہ حائف نظر آئے۔ بچپن سے ہی خونی رشتوں میں تلخیاں رہیں، جس کا وہ کھل کر اظہار بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ انہیں جانتے پہچانتے ہیں، خصوصاً شیخ صاحب کے فیملی کے ممبر، کہتے ہیں کہ شیخ صاحب فیملی مین نہیں ہیں، وہ بدتمیز اور بد لحاظ ہے۔ جو اپنے خونی رشتوں کا نہ بن سکا، وہ کسی کا کیا بنے گا۔ اپنے والد سے ان کی ان بن اس حد تک بڑھ جاتی کہ وہ انہیں گھر سے نکال دیتے، مگر والد کے مقابلے میں والدہ نرم دل اور محبت کرنے والی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے بیٹے کی ہر بات پر پردہ ڈال دیتی اور گلے لگا لیتی، مگر اس زمانے میں تو شیخ صاحب کو ان سے بھی کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ ہاں، جب وہ دنیا سے چلی گئی تو انہیں یاد کر کے روتے ہیں۔ نمبر 2، شیخ رشید نے ابتدائی تعلیم پولی ٹیکنیکل کالج سے حاصل کی، جبکہ گریجویشن گارڈن کالج سے کی۔ 1992 میں ایم اے سیاسیات کیا۔ انہوں نے اپنے کالج کے زمانے سے ہی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ نمبر 3، شیخ صاحب اپنے سیاسی کیریئر میں اب تک یعنی 2023 تک 16 مرتبہ وزیر بن چکے ہیں۔ یاد رہے کہ 1991 میں نواز شریف کے پہلے دور میں یہ پہلی مرتبہ وزیر بنے تھے، جبکہ آخری مرتبہ عمران خان کے پہلے دور حکومت میں یہ وزیر داخلہ بنے۔ نمبر 4، ایک انٹرویو میں شیخ رشید نے بتایا، میری والدہ تہجد گزار خاتون تھی۔ ہم 11-12 بہن بھائی تھے، جن میں سے 2 کا انتقال ہو چکا ہے۔ والدہ اکیلی پورے گھر کا کام کرتی تھی، میرے لیے برفی خرید کر رکھ لیتی تھی اور میرے تکیے کے نیچے رکھ دیتی تھی، جسے میں بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ میں بچپن میں ہمیشہ اپنے والدہ کے ساتھ سوتا تھا، کسی دوسرے بہن بھائی کو اپنی والدہ کے ساتھ سونے نہیں دیتا تھا۔ والدہ شٹل کاک برقع پہنتی تھی۔ اس زمانے میں کار خرید چکا تھا، لیکن وہ اس میں نہ بیٹھتی تھی، بلکہ اسپیشل ٹانگا کر کے بازار جاتی اور گھر کے لیے سودا سلف لاتی تھی۔ وہ کوچوان کو کم پیسے دیتی، لیکن میں چپکے سے مزید پیسے کوچوان کو دے دیتا تھا۔ میں ہر عید الاضحیٰ پر 2 اونٹوں کی قربانی کرتا ہوں، ایک والدہ اور دوسری والد کے نام کی۔ نمبر 5، شیخ رشید ایک مرتبہ خودکشی کیوں کرنے لگے تھے۔ ایک انٹرویو میں اس واقعے کو یوں بیان کیا، میں اس وقت 8ویں جماعت میں زیر تعلیم تھا۔ میں مری کی سیر سے طاہیر سے گھر پہنچا، پٹائی ہوئی تو خودکشی کا ارادہ کیا۔ خودکشی کے لیے زہر نہ ملا تو بستر کی چادر کا پھندا بنا کر پنکھے سے لٹک گیا۔ شور مچانے پر بھائی نے کمرے کا دروازہ توڑ کر مجھے خودکشی سے بچا لیا۔ نمبر 6، 1968 میں ایوب خان کے خلاف چلنے والی طلبہ تحریک کے دوران شیخ رشید کو ایوان صدر بلایا گیا، اور وہ واحد لیڈر ہیں جنہیں ایوب خان نے مدعو کیا، اور شاید انہیں ان کی کوئی بات پسند آئی اور پھر ان کو ایوان صدر سے نکال دیا۔ بعد ازاں شیخ رشید کی جانب سے یہ بات اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ جیسے شیخ رشید نے ایسا کوئی اصولی موقف اپنایا تھا جس سے ایوب خان خوش نہیں ہوئے اور انہیں چلتا کر دیا۔ نمبر 7، دوستو لال مسجد پر حملے کے بعد شیخ رشید کی سیاست ختم ہو گئی تھی، کیونکہ یہ بھی مشرف کی کابینہ کا حصہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے سیاست کو حیرآباد کہہ دیا اور میڈیا پر آنے کا پلان بنایا۔ بعد ازاں انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور دوبارہ سیاست میں آ گئے۔ انہوں نے فرزند پاکستان اور لال حویلی سے اقوام متحدہ تک جیسی کتابیں بھی لکھیں۔ ان کتابوں میں انہوں نے اہم سیاسی رازوں سے پردہ ہٹایا۔ شیخ صاحب نے اپنے خوابوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دوسری کتاب لال حویلی سے اقوام متحدہ تک میں لکھا کہ نوجوانی میں ان کا خواب تھا کہ وہ کبھی اقوام متحدہ میں تقریر کر سکیں۔ 1995 میں ان کی یہ دلی خواہش پوری ہوئی اور انہوں نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا۔ شیخ رشید نے اپنی پہلی کتاب فرزند پاکستان میں اپنی شادی سے متعلق لکھا تھا کہ وہ پرسکون نیند کے عادی ہیں اور ذرا سے شور یا آہٹ سے ان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ نے نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں شیخ رشید کی شادی کے حوالے سے حیران کن انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اب تک شادی میری وجہ سے نہیں کی۔ نمبر 8،
شیخ رشید ابتدا میں بھٹو کے زبردست حامی تھے، لیکن پھر ان سے شدید سیاسی اختلاف ہوئے۔ اپنی خود نوشت لال حویلی سے اقوام متحدہ تک میں انکشاف کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو انہیں قومی بدماش کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ 1972 میں بھٹو کے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک عوامی جلسے کو درم برم کرنے، انتشار پھیلانے اور گاڑیوں کو آگ لگانے کا کارنامہ شیخ رشید اور ان کے 20-25 ساتھیوں نے سر انجام دیا تھا۔ نمبر 2، 1977 کے انتخابات کے دوران ان کی گولی سے ایک شخص ہلاک ہوا۔ شیخ رشید گرفتار ہوئے، لیکن ضیاء حکومت نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا اور بعد ازاں یہ ضیاء حکومت میں شامل ہو گئی۔ اب ہم لال حویلی کی تاریخ پر بات کر لیتے ہیں۔ شیخ رشید احمد اپنی کتاب فرزند پاکستان میں لکھتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، جیلم کے ایک خوشحال ہندو گھرانے کے چشم و چراغ بیرسٹر دھن راج سہگل ایک شادی کی تقریب کے لیے سیالکوٹ گئے، جہاں انہوں نے بدھا بائی کو محو رقص دیکھا۔ دھن راج کو بدھا کے گھنگروؤں کی جھنکار اس قدر بھائی کہ وہ اسے دل دے بیٹھے۔ محبت کی اس کہانی نے لال حویلی کی بنیاد رکھی۔ دھن راج بدھا کو اپنے ساتھ راولپنڈی لے آئے اور بوڑ بازار میں ایک شاندار حویلی بنوائی جو سہگل حویلی کے نام سے مشہور ہوئی۔ شیخ رشید احمد اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ بدھا بائی مسلمان تھی، اس لیے احترام میں دھن راج نے بدھا کے لیے حویلی کی سین میں مسجد اور اپنے لیے مندر بنوایا۔ دونوں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں بنا کسی خوف کے عبادت کیا کرتے تھے، مگر آج اسی مندر، مسجد اور حویلی کے درمیان کئی غار حائل ہیں۔ آس پاس کے پرانے مکین بشمول چاچا صادق، چاچا امین اور چاچا رحمت بتاتے ہیں کہ حویلی میں آنے کے بعد بدھا صوم و صلات کی پابند ہو گئی۔ آہستہ آہستہ گانا سیکھنے والوں کی تعداد کم اور بدھا سے اسلامی درس لینے والے بڑھتے گئے۔ فرزند پاکستان کے کچھ اور آگ بتاتے ہیں کہ بٹوارا ہوا تو دھن راج نے حویلی بدھا بائی کو سونپی اور خود خاندان کے ہمراہ انڈیا چلے گئے۔ بدھا یہاں اکیلی رہ گئی۔ ادھر عدالت نے اس حویلی کو متروکہ ملکیت قرار دے دیا، جس کے بعد حویلی کے 20ویں حصے میں سے صرف وہی حصہ بدھا بائی کو مل سکا جو آج لال حویلی کہلاتا ہے۔ عدالت میں بدھا بائی سے جج نے کہا کہ وہ بیان دے دے کہ وہ ہندو ہو چکی ہے یا دھن راج مسلمان ہو چکے تھے۔ اس دوران عدالت کی سماعت ملتوی ہوئی کہ بدھا کو یہ بیان دینے پر قائل کیا جائے اور پوری حویلی صرف انہی کے حصے میں آئے، مگر اس نے عدالت میں کہا وی ہیو شیئر ایوری تھنگ ایکسیپٹ ریلیجن، یعنی مذہب کے سوا ہم نے سب کچھ بانٹا۔ یوں حویلی کا بڑا حصہ ان سے چھن گیا۔ نمبر 11، اگر شیخ رشید کے معشوقوں پر بات کی جائے تو ایک نام ان کی زندگی میں بہت نمایاں ہے اور وہ نام ہے شہناز بیگم کا۔ شہناز بیگم خود کو شیخ رشید کی بیوی کہتی ہیں۔ شہناز بیگم کا کہنا ہے کہ انہوں نے مئی 1996 میں شریعت محمدی اور اسلامی قوانین کے مطابق شیخ رشید احمد سے امریکہ میں نکاح کیا، جو باقاعدہ رجسٹر کیا گیا۔ میں شادی کے بعد تقریباً 15 دن تک شیخ رشید کی رہائش گاہ I-10 30 اسٹریٹ 9 مکان نمبر 159 میں مقیم رہی۔ انہوں نے شادی سے قبل اپنے بھائی اور بہن سے اجازت لی۔ شہناز نے کہا شیخ رشید کے بھائی اور بہن قسم اٹھا کر بتائیں کیا یہ سب کچھ ایسے نہیں ہوا؟ شہناز نے نہایت الجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ میں تو شیخ رشید کے جسم پر نشانات کی تفصیل تک بھی بتا سکتی ہوں، یہ تفصیل ایک بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ شہناز کا کہنا ہے کہ رشید نفسیاتی مریض ہیں، وہ اکثر میرے فون ٹیپ کرواتے، اعصابی قوت کی دوائیں اور انجیکشن استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان آمد کے بعد شیخ رشید نے مجھے دینی اور اخلاقی طور پر تباہ کر دیا۔ لوگ مجھے ان کی داشتہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میں ان کی باقاعدہ قانونی بیوی ہوں۔ شہناز کہتی ہے کہ شیخ رشید کی گھٹیا طبیعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے کئی بار شہباز شریف کے آگے پیش کرنے کی کوشش کی، جو میں قوت ارادی سے ٹال گئی۔ دراصل خود شیخ رشید کہتے ہیں کہ دوران تعلیم کالج کے لڑکے مجھ سے زیادتی کرتے رہے، اب میں ان کی بہنوں سے زیادتی کر کے انتقام لے رہا ہوں۔ شہناز کہتی ہیں کہ میں رشید کو سمجھاتی رہی کہ سب فضول اور گھٹیا باتیں ہیں، لیکن وہ بجائے سمجھنے کے الٹا رونا شروع کر دیتے۔ شہناز شیخ رشید کی زندگی کے گناؤنے کردار سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ لاتعداد خواتین اس بیڑیے کے ظلم کا شکار ہوگی۔ خاص طور پر مجھے وہ طالبہ نہیں بھولے گی جس کو صرف داخلے کے حصول کے لیے شیخ رشید کی جسمانی ہوس کا نشانہ بننا پڑا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔